یسوع مسیح کے پرفضل اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج کلام مقدس میں سے ہم حوالہ دیکھیں گے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے: اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو اور خداوند کا شکر ہو۔ اور میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں اس پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے: یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ میرے عزیزو، جو آسمانی باپ نے، خدا باپ نے جو پہلا مددگار بھیجا تھا، وہ آپ جانتے ہیں وہ یسوع مسیح راست باز ہے، اور دوسرا مددگار جو ہے وہ ہے روح القدس۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے یعنی یسوع مسیح راست باز ایک مددگار موجود ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ تو میرے عزیزو، جو دوسرا مددگار بھیجا گیا روح القدس، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے۔ باپ نے سارا اختیار جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیا، یعنی اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ یسوع مسیح راست باز کے پاس اختیار ہے، جو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہم پہچانے جائیں گے، ہم جانے جائیں گے، ہم اس کے شاگرد کہلائیں گے، ہم اس کے ماننے والے کہلائیں گے، ہم اس کے حکموں پر عمل کرنے سے اپنی ہر طرح سے اپنی زندگی پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ یعنی میرے عزیزو، جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کو یسوع کو جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹوں کا سردار جو ہے وہ ابلیس ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس میں سچائی نہیں، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے گا اس میں خدا کی محبت کامل ہو گئی۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا، یعنی جس طرح وہ چلتا تھا۔ کون چلتا تھا؟ یسوع مسیح راست باز۔ جب وہ زمینی زندگی میں اپنی منادی کر رہے تھے تو جس طرح وہ چلتے تھے، میرے عزیزو، ہم نے بھی ان کو گو کہ ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم نے فالو ان کو کرنا ہے، ہم نے فالو ان کے حکموں کو کرنا ہے، ان کی تعلیم کو کرنا ہے۔
تو میرے عزیزو آپ اس بات کو یاد رکھیں، اور آج میں ایک اس ٹاپک سے ہٹ کر آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ مجھے کرنا ضروری پڑ گئی، تو میں آپ سے بات کروں گا کہ جو غیر زبان جو ہے وہ پاک روح کی زبان ہے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی خادم غیر زبان میں دعا کرے، آپ کبھی بھی اس کا مذاق مت اڑائیے، کیونکہ غیر زبان میں دعا وہ خادم نہیں بلکہ پاک روح خود کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس غیر زبان کا مذاق اڑائیں گے تو ہم پاک روح کا مذاق اڑائیں گے، اور لکھا ہے کہ ابن آدم کے برخلاف گناہ کی معافی مل جائے گی، لیکن پاک روح کے برخلاف گناہ کی معافی نہیں مل سکتی، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں۔ اور میرے ایک بھائی ہیں جن کے گھر میں دعا کے لیے گیا اور وزٹ کرنے گیا، اور اس بھائی نے بیگانہ زبان کا، غیر زبان کا مذاق اڑایا، اور اس بھائی نے مجھے بولا کہ میں نے پاک روح کو تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں میں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ یعنی اس بھائی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غیر زبان کا مذاق اڑانا پاک روح کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ میسج آپ کو اس لیے ہی دینا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو، اور جس کو اس کے بارے میں علم نہیں، میں ان کو بھی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی خدا کا خادم آپ کے گھر دعا کے لیے آئے اور اگر وہ بیگانہ زبان میں دعا کرے تو پلیز آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ واحد ایک گناہ ہے کہ جس کا بائبل میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ اس عالم میں اس کی معافی ہے نہ اگلے میں اس کی معافی ہے، اور ابن آدم کے خلاف گناہ کی معافی ہے لیکن پاک روح کے خلاف گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اور غیر زبان میں جو دعا ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے وہ پاک روح کی زبان ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو آپ تک یہ میسیج اور علم پہنچ جائے، تاکہ آپ بھی جو آئندہ سے اس پر عمل کریں، اور آپ کرتے ہوں گے، آپ کے پاس علم ہوگا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کے بارے میں بتاؤں کہ آپ نے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور پیچھے جو میسیج میں نے آپ کو سنایا ہے وہ اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ نے اسی یسوع مسیح جو راست باز ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے حکموں کے ہی پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہر ایک وہ بھائی جس کو اس غیر زبان کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ زبان کس کی ہے، تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ پاک روح کی زبان ہے۔ یہ وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ خادم یا وہ پادری جو زبان بول رہا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ اس کی زبان کو پاک روح نے کنٹرول میں لیا ہوتا ہے، اور اس کی زبان بدل جاتی ہے، عام زبان سے ایک خاص زبان میں چلی جاتی ہے، یعنی پاک روح کی زبان میں۔ تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ کے جو بھائی یا بہن ہمارے جن کو اس بات کا نہیں پتہ، آپ نے ان کو بتانا ہے تاکہ وہ اس بات پر بھی عمل کریں، تاکہ وہ گناہ گار نہ ٹھہرائے جائیں، کیونکہ پاک روح کے خلاف گناہ کرنے کی معافی نہیں ہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، اور ایسے ہی آپ میرے میسیج کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ خوش رہیں اور خداوند میں مسرور رہیں، اور یسوع نام کو جلال دیں، اور آپ خوش رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔